السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ سپارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور اس کی جو آج بات کریں گے 1.5 آیت پہ بات کریں گے، تقریباً 156 آیت کے نصف سے شروع کریں گے اور 157 تک انشاءاللہ جائیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ کی رحمت کے مستحقین کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری جو رحمت ہے نا وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جس پہ چاہتا ہوں اپنا عذاب نازل کر دیتا ہوں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ کس پہ عذاب نازل کرتے ہیں؟ جو اس کی بات نہیں مانتا اور نہ ماننے پر اصرار کرتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھی حاوی ہو چکی ہے، میرے عذاب سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ رحمت اللہ کہتے ہیں میں کس کے لیے لکھ دیتا ہوں؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو بالضرور لکھوں گا۔ سین تاکید کے لیے، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، میں اس کو یہاں سین برائے تاکید سمجھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس رحمت کو بالضرور لکھوں گا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو خلوت میں جلوت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی نامرضیات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، عادات سے، اطوار سے، احکام سے بچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کا مقصد یہی ہے۔ دورہ قرآن ہمارا رمضان کے اندر ہے، روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون ہے۔ سب سے بڑا تقوی شرک سے بچنا ہے۔ اس سے بڑا تقوی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ تقوی عن الشرک، تقوی عن الکفر، سب سے بڑھیا اور بڑا تقوی کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ تقوی عن الکبائر، کفر و شرک کے علاوہ جتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، کسی کو قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے، تہمت لگانا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہونا ہے، عریانی اور فحاشی میں مبتلا ہونا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرنی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی عن الکبائر، ان کبائر سے بھی بچنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تقوی عن الصغائر، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر تقوی عن الشبہات، مشتبہ چیزیں جس کے متعلق آپ کو پتہ ہی نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، آپ پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے بچتے ہیں، کہیں میں اس کا ارتکاب کر کے ناجائز کام میں پڑ نہ جاؤں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اپنی رحمت ان خوش قسمتوں کے لیے لکھ دوں گا، اور بالضرور لکھ دوں گا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ابی بن کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المؤمنین، کبھی آپ کانٹوں بھرے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ امیر المؤمنین جواب دیتے ہیں بارہا ہوا ہے۔ کہا آپ کیسے چلیں ہیں؟ کہا جسم کو بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹتے ہوئے۔ کہا بس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے جسم و روح کو بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹتے ہوئے چلنے کا نام تقوی ہے۔ بندہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچتے ہوئے چلنا، پھونک پھونک کے دیکھنا کہ میرے ایک ایک قدم پہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، نامرضی کیا ہے، مرضی کو لینا، نامرضی کو چھوڑ دینا، بس یہ تقوی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے شریعت طبیعت بن جائے ہماری، مزہ آ جائے، خدا کی قسم مزہ آ جائے۔ زندگی مختصر سی ہے، خواہشات نفس پر تھوڑا سا ہم پاؤں رکھ کے چلیں گے، انہیں دبا کے چلیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اور بندے کے اندر خواہشات نفس ہوتی ہیں، ایک علاج میں آپ کو اس کا یہ بتاتا ہوں، کبھی نفسانی خواہشات، گناہوں کی خواہش
اچانک پیدا ہو جائے تو بس اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ گناہوں کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی؟ لذت کے لیے، مٹھاس کے لیے، شیطانی لذت کے لیے۔ یا اللہ میں اس لذت کو چھوڑ رہا ہوں، اس سے بہتر میٹھاس، لذت اور حلاوت مجھے درست طریقے سے عطا فرما۔ پھر آپ کا دیکھو دل کتنا مضبوط ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ عبادت سے پہلے عقیدہ ہے۔ زکوٰۃ کے منکرین کافر ہیں۔ منکرین زکوٰۃ سے، مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا بس سر نگوں ہو گئے، سرنڈر ہو گئے، سر تسلیم خم۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھئی یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اگر میں اس کو عربی اسلوب میں بتا دوں تو یہ الذین، یہ بدل ہے للذین کے الذین سے، محل جر میں ہے۔ عوام کو سمجھنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ علماء بھی سنتے ہیں، طلباء بھی سنتے ہیں، تو ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ یعنی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ہے، تو اب عبارت کیسے ہوگی سمجھانے کے لیے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، میں اپنی رحمت کو بالضرور ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو میرے رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، اور وہ رسول نبی کون ہے؟ امی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ ام القریٰ کے حوالے سے بھی امی ہے کہ نبی علیہ السلام مکے کہتے، یعنی امی دوسرا مطلب ہو جائے گا مکی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، پڑھے لکھے نہ ہوتے ہوئے خدا کے نبی بنے اور اتنی بڑی تعلیمات سے دنیا کو بہرمند کیا، دنیا کو کیا کہتے ہیں، سرفراز کیا۔ یہ پڑھا لکھا نہ ہونا امتی کے لیے عیب ہے، نبی کے لیے عیب نہیں، نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ نبی امتی سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا، نبی نے دنیا میں کسی امتی کو اپنا استاد نہیں بنایا ہوتا۔ اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے، میرا اپنا افادہ بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں القاء کی، ذالکم مما علمنی ربی، وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض لوگوں نے یہاں، میں نے کلپ بھی سنا کسی، غالباً علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ کے حوالے سے، شاید ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، یہ صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں تھے، دیگر انبیاء کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے باقاعدہ وہ دلیل دیتے ہیں علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ آپ دیکھتے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ نبی بنے۔ غالباً مجھے یاد پڑتا انہوں نے حضرت یوشع بن نون کا نام لیا تھا، تو حضرت یوشع بن نون نے کن سے علم پایا تھا؟ موسیٰ سے علم پایا تھا، تو بعد میں نبی بھی بنے۔ اس کا مطلب نبی کیا کہتے ہیں، مخلوق سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ جو نبی مخلوق سے علم حاصل نہیں کرتا، یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ پھر میں نے بہت بڑے اپنے شیخ حضرت مولانا حسین علی نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تبیین القرآن میں نے دیکھی، تو اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ جو نبی ہے وہ مخلوق میں سے کسی سے علم حاصل نہیں کرتا۔ مجھے ان دونوں حضرات کی رائے سے اختلاف ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب سے تو مجھے الحمدللہ صحاح ستہ میں اجازت بھی حاصل ہے، اس حوالے سے وہ میرے حدیث کے شیخ بھی ہوئے۔ مجھے ان دونوں حضرات سے علمی حوالے سے اختلاف ہے۔ علامہ علی شیر حیدری کی طرف جو منسوب ہے کہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کی شاگرد نہیں، دیگر انبیاء تھے، مجھے اس سے بھی اختلاف ہے۔ نیلوی شاہ صاحب جو کہتے ہیں کہ
جو انبیاء ہوتے ہیں وہ مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہوتے. مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ علی شیر حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے نبی کی خصوصیت مخلوق کے شاگرد ہیں، دیگر انبیاء کی نہیں. میں یہ کہتا ہوں نبی کی خصوصیت یہ ہوتی کہ وہ امتی کے شاگرد نہیں ہوتا. نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ امتی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جو نبی بنے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ امتی کے شاگرد نہیں تھے، نبی کے شاگرد تھے. تو نبی کے شاگرد ہو سکتا ہے، نبی امتی کے شاگرد نہیں ہو سکتا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبی کے شاگرد تھے نہ کسی کیا کہتے ہیں امتی کے شاگرد. تو نبی ویسے ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی تو کسی نبی کے بھی شاگرد نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ایسے انبیاء گزرے ہوں، انبیاء جو کسی نبی کے شاگرد نہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کس کے شاگرد ہوں گے؟ کسی کے بھی شاگرد نہیں تھے، براہ راست نبی تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو یہاں میرا تھوڑا سا اختلاف یہی ہے کہ یہ کہنا کہ کیا کہتے ہیں صرف نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی مخلوق میں سے کسی کی شاگرد نہیں ہیں، یہ صرف ان کی خصوصیت ہے، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اصل نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ امتی کے شاگرد نہیں ہوتا. نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے، جیسے یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن ہمارے نبی کے بھی شاگرد نہیں تھے. اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہو سکتی، دیگر انبیاء بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کس نبی کے شاگرد تھے؟ کسی کے نہیں تھے، وہ براہ راست نبی تھے. تو نیلوی شاہ صاحب کا کہنا مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، حالانکہ نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے، یہ بھی درست نہیں. اور علامہ علی شیر حیدری کا یہ کہنا کہ نبی مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت سے، یہ بھی درست نہیں ہے. اس میں ترمیم یوں کرے کہ نبی امتی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا ہو سکتا ہے. ذالکما مما علمنی ربی. بات اچھی لگے تو دعا دیجیے گا، لیکن اس افادے کو اپنی طرف منسوب نہ کیجیے گا. یہ ہماری بہت سی بیماری اہل علم میں ہوتی ہے، کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں تو اپنے نام سے اس کو رگڑا دے کے اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں. میں قرآن کریم کے بہت سی افادات کو یقین جانے، بعض افادات کو اس لیے عام نہیں کرتا ہوں کہ ابھی میں نے تفسیر پہ کام نہیں کیا، تحریر پہ لوگ اپنے افادے میں لکھ دیں گے. میرے شاگردوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، جب میں تدریس کرتا رہا کتابوں میں میرے افادات ہوتے تھے، ایک نے اپنی طرف منسوب کر دیے تھے کہ یہ میرے ہیں. میں نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ میں اعتراض کروں گا انہی افادات کے اوپر، تم اس کا جواب دے دو، جواب دیے تو میں تمہیں یہ بخش دوں گا. یہ جو علمی سرقہ ہے نا، علمی سرقہ اہل علم میں ہی ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہر شعبے کی کمزوری شعبے والوں میں ہوتی ہے. تو خیر، تو امیت پہ بات ہو گئی. تو یہ اللہ کہتے ہیں میں اپنی رحمت ان کے لیے بھی ضرور لکھ دوں گا جو میرے رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. وہ رسول نبی امی جن کو یہ اہل کتاب اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت تورات میں بھی انجیل میں بھی. اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک تو نبی علیہ السلام کا پروٹوکول کہ آنے سے پہلے آسمانی کتابوں میں آپ کا نام، کہ ایک نبی آخر میں آنے لگے. جیسے آج کل کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے نا، بڑی شخصیت آ رہی ہوتی تو پہلے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے شخصیت آ رہی ہے. تو اللہ نے گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں اللہ محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین، خاتم المعصومین کو یہ پروٹوکول عطا کیا کہ آنے سے پہلے، آمد سے پہلے، آمد کی اطلاع گزشتہ آسمانی کتابوں میں دے دی. ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہو گئی. اور دوسری بات، ایک اور حکمت، وہ حکمت یہ ہے کہ جو انبیاء آ رہے تھے گزشتہ، وہ بنی اسرائیل میں ہی آ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے تو بنو اسماعیل میں آنا تھا. تو نبی بنی اسرائیل میں انبیاء آتے آتے اچانک بنو اسماعیل میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے کہ میں نبی ہوں،
تو بنو اسرائیل والوں کو ماننا مشکل ہو جائے گا، اہل کتاب کو ماننا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ نبی پر ایمان لے آئیں، ان کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس لیے تورات و انجیل میں ذکر کر دیا۔ اور اللہ کا کام یہی ہے، اللہ ہمیشہ حقیقت کو آسان بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو حقیقت کو پا لینے میں آسانی ہو۔ یہ دو بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو یہ ہے کہ تورات و انجیل میں آمد کی خبر ہوئی تاکہ ماننے والوں کو آسانی ہو، یہ میں نے کسی تفسیر میں پڑھی۔ اور پہلی حکمت کہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی، دو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی دوسری صفت ہوئی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت، رسول بھی ہیں ایک، نبی بھی ہیں دو، امی بھی ہیں تین، اور آپ کا نام تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے چار۔ اور آپ کی پانچویں صفت، یأمرہم بالمعروف، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، آپ کی چھٹی صفت، برائی سے روکتے ہیں۔ جی ہمارا اصول ہے، ہم برائی کی مذمت نہیں کرتے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے۔ یہ انبیاء کی تعلیمات کا مذاق ہے کہ ہمارا اصول ہے، ہم برائی کی مذمت نہیں کرتے۔ جو برائی کی مذمت نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قریب ہے کہ وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں۔ جیسے کل میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بھی بیان کر دی تھی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ چھٹی بات، نبی برائیوں سے روکتے ہیں۔ ساتویں بات، نبی چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ یہ چیزوں کو حلال کرنے کی نسبت، ساتویں بات، نبی کی طرف مجازن منسوب ہے۔ چیزوں کی حلت اور حرمت چونکہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے، اس لیے حلت کا حکم نبی کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ جیسے جبرائیل امین نے حضرت مریم کو کہا تھا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ عطا تو کس نے کرنا تھا؟ جبرائیل امین نے تو نہیں کرنا تھا، اللہ نے کرنا تھا۔ مجازن ان کی طرف منسوب ہو رہا ہے، یہ محاورہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی مجازن منسوب ہے کہ نبی وہ ہیں جو پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں۔ اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں، ترجمانی کریں، پاکیزہ چیزوں کو، جو پاکیزہ چیزیں تھی اللہ نے اپنے بندوں پر حلال کر دی ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، یعنی حرام ہونا بتاتا ہے۔ جو ناپاک چیزیں تھیں، جو مضر چیزیں تھیں، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے بندوں پر حرام کر دی اور ان کی حرمت اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو بتا دی۔ یہ آٹھویں صفت ہوئی نبی علیہ السلام کی۔ آج جو ہم پر چیزیں حرام ہیں، خنزیر ہو گیا، کتا ہو گیا، بلہ ہو گیا، چوہے ہو گئے، مینڈک ہو گئی، چھپکلیاں ہو گئیں، آج سائنس بھی بتا دی ہے کتنی مضر ہیں لوگوں کے لیے۔ آج جو ہمارے لیے حلال ہیں ان کا مفید ہونا سائنس بھی بتاتی ہے۔ سائنس بتائے نہ بتائے، ہمیں محمد الرسول اللہ پہ اور محمد الرسول اللہ کے اللہ پہ، ہم اپنے اللہ پر اعتماد ہے، لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں بتانی پڑ جاتی ہیں۔ آٹھویں بات ہو گئی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نویں بات یہ ہے، اللہ اکبر، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نویں بات یہ ہے کہ نبی کرتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی امتیوں سے بوجھ کو اتارتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ان پہ لدے ہوئے تھے۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ بوجھ اور اغلال کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے اور جمع بھی کیا جا سکتا ہے، تو چلو میں الگ کر دیتا ہوں۔ بوجھ، پہلی شریعت کی نسبت یہ شریعت آسان ہے۔ پہلی شریعت میں قتل کے بدلے قتل تھا، دیت یا معافی کا تصور نہیں تھا۔ کپڑوں پر نجاست لگ جائے کپڑوں کو کاٹنا پڑتا تھا، اور اس شریعت میں کپڑوں کی نجاست کو آپ دھو لیں، کپڑا پاک۔ قتل کے بدلے قتل بھی ہے اور بغیر دیت کے معافی بھی ہے اور دیت وصول کرنا بھی ہے۔ تو یہ گزشتہ شرائع کا جو بوجھ تھا وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کی بعض کرتوتوں کی وجہ سے، یہودیوں کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اللہ اکبر۔ تو یہ بندشوں کا بوجھ ہمارے اوپر بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بوجھ بھی اتر گیا۔ آگے اغلال کہہ دیتا ہوں،
وہ زنجیریں جو لوگوں پہ پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو ان زنجیروں نے اوپر سے پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو جکڑا ہوا تھا، ان زنجیروں کو یہ نبی ہٹا دیتا ہے۔ یہ 10ویں بات ہوگی۔ وہ کون سی زنجیریں؟ خود ساختہ قوانین کی زنجیریں، خود ساختہ رسوم و رواج کی زنجیریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آبائی رسومات کی زنجیریں، علاقائی رسومات کی زنجیریں، جن میں یہود و نصارہ بھی مبتلا تھے۔ ان کے احبار و رہبان نے دین میں اتنے اضافے کر دیے تھے، اتنی موشگافیاں ڈال دی تھی، اتنا اس کو عجیب سا کیا کہتے ہیں بنا دیا تھا، کیا کہتے ہیں سمجھ لیں جیسے آج کل کا فلسفہ اگر دین کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ سارا بوجھ، وہ ساری موشگافیاں، وہ ایچ پیچ دین کو بوجھل بنا دیا۔ دین کی اصل روح اس کے نیچے دب گئی۔ وہ دین کی اصل روح کیا ہے؟ خوف خدا، فکر آخرت، یہ دین کی اصل روح ہے، وہ دب گئی ان زنجیروں کے نیچے، ان آبائی رسوم و رواج کے نیچے، ان خود ساختہ قوانین کے نیچے جو احبار و رہبان نے دین میں اضافہ کر کے بنائی تھیں، جن میں عوام الناس مبتلا تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی یہ بوجھ ہے۔ کیا نام نہاد علماء نے رسوم و رواج کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالا کہ شادی اور غمی مشکل ہو گئی ہے؟ مر جائے تو کلوی کرنے، تیجا بھی کرنا ہے، چوتھا بھی کرنا ہے، جمعراتہ بھی کرنا ہے، 11ویں بھی کرنی ہے، 40واں بھی کرنا ہے۔ یقین کریں، میں آپ سروے کریں، آپ کو زندہ واقعات ملیں گے۔ ایک کے مرنے سے پہلے ان کے رشتہ دار پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار مرنے لگا ہے، مرے گا تو ہم نے دیگیں خرچ کرنی، ہم نے اس پہ پیسے لگانے، کہاں سے لائیں گے؟ وہ مرنے سے پہلے اس مرنے والے شخص کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پہاڑی علاقوں میں شاید اب یہ کم ہو گیا الحمدللہ، بندہ مرنے سے پہلے ہی دیسی گھی، منو دیسی گھی مٹی کے نیچے دفن کرتا تھا کہ میرے مرنے پر مٹی کے نیچے جو منو گھی دفن ہے اس کو نکال کے خیرات کرنا، جتنی بڑی خیرات ہوگی اتنا بڑا نام ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے نکاح بھی مشکل بنا دیا، خوشی بھی مشکل بنا دی۔ نکاح کے 2 بول ایجاب و قبول، ہم نے اس کے اندر مائیوں، تیل، مہندی، اور یہ دیندار گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں دور نزدیک کے ہر رشتہ دار کو بلانا، ہر دوست کو بلانا۔ یقین کریں جو مجھے اس طرح بلاتے ہیں نا، ایک ہوتا بہت براہ راست کسی کا ذاتی تعلق کو بلائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خواہ مخواہ کے جو لوگوں کو بلائے جاتے ہیں نا، شادی لاہور میں ہو رہی ہے، جہلم تک کے دوستوں کو بلا رہے ہیں، یار یہ کیا مذاق تم نے بنایا ہوا ہے؟ نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، یا بلانا اس لیے لالچ میں بلائیں گے تو آگے سے وہ نقدیاں دیں گے، لفافے دیں گے تاکہ شادی کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ یعنی ہم نے یہ بوجھ اس طرح بھی ڈالا ہوا ہے، لالچ میں بھی بوجھ ڈالا ہوا ہے ایک، اور اس لیے بھی بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ ہم نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے اپنے دوسرے نکاح پہ میں اس طرح کی باتیں بتاتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، جو بتاتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں اپنی جگہ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ میرے دوسرے نکاح کے اوپر میرے بعض قریب ترین ساتھ رشتہ دار نہیں تھے، میں نے نہیں بلایا، چند لوگوں کو بلایا، میں کہا بھائی سادگی سے کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میری سگی بانجیاں شریک نہیں تھی، میری بہنیں شریک تھی، میں نے کہا یار آپ یہ ذرا میری بیٹیوں کو نہ لاؤ، تھوڑا سا دوسروں کو موقع دے دو۔ بانجیاں رونے لگ گئیں، چھوٹی تھیں، میں کہا یار بعد میں شاید روئی ہوں لیکن میرے سامنے تو نہیں۔ میں کہا بھائی ان کو قابو کرو، بازوں کو لاؤ، مختصر سا ہم نے پروگرام کرنا۔ ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا، اپنے اوپر بوجھ بنا دیا۔ تو نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو نبی کی وجہ سے شریعت کے اندر جو سختیاں تھیں تو نبی کی برکت سے وہ سختیاں اس شریعت میں ختم ہوئی، اور نبی کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی عوام اپنی خود ساختہ زنجیروں میں، غلط علماء کی وجہ سے، اپنے غلط توہمات کی وجہ سے، اپنی غلط رسومات کی وجہ سے، نبی نے ان تمام زنجیروں کو اٹھا کے پرے رکھ دیا اور امتیوں کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ بس ہلکا پھلکا فطرتی دین جس پہ صرف خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، اتباع رسول ہے، بس کتنا آسان دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خصوصیات کیا ہوئیں؟ رسول بھی ہیں 1، نبی بھی ہیں 2، امی بھی ہیں 3، ذکر آسمانی کتابوں میں بھی ہے 4،
امر بالمعروف کا نیکی کا حکم دیتے ہیں 5، برائی سے روکتے ہیں 6، اور طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں 7، ناپاک چیزوں کو حرام بتاتے ہیں 8، اور بوجھ اٹھاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے یہ شریعت آسان ہو گئی پہلی شریعتوں کی نسبت۔ اور 9ویں بات، وہ جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، زنجیریں خود ساختہ زنجیروں میں، وہ بھی اٹھا دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان تمام زنجیروں کو ہٹا کے ہلکا پھلکا دین کر دیا، اور لوگوں کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ دین تو پہلے ہی ہلکا پھلکا ہے، لوگوں کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ بس یہ 9 چیزیں ہوئیں۔ اب آگے آخری بات، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایسے نبی پر ایمان لاتے ہیں جس نے بوجھ اٹھا دیے، جس نے زنجیریں بندشیں ساری ختم کر دیں، اللہ اکبر، جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، جو صرف نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائیوں سے روکتا بھی ہے۔ جو لوگ ایسے نبی پر ایمان لاتے ہیں، صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی ہم ایمان لائے، اب نبی جو مشکل میں پڑتا ہے تو خود ہی پڑھے، اس کا کام ہے، یہ تو نبی کا کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اس کی حمایت بھی کی، ایمان بھی لاتے ہیں، اس کی حمایت کے لیے اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی کی مدد کی۔ کیا نبی امتی کی مدد کا محتاج ہے؟ اس کے لیے تو اللہ کی مدد کافی ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے امتی نبی کی مدد کر رہا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسی ہے کہ امتیوں کو حکم دیا نبی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی اپنے کام کے لیے، خدائی کام کے لیے کھڑا ہے، خدائی مشن پہ، اس کے ساتھ تم نے اس کی حمایت بھی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا ہے، تم نے کھڑے ہونا ہے، اس کے پسیرے پہ تم نے خون بہانا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، نبی کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو نور جو نبی پر نازل ہوا، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، حکمت کی صورت میں، دانائی کی باتوں کی صورت میں، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ایسا ہم خاموشی سے گزر جائیں کہ بس یہ ٹھیک ہے نبی کی مدد کی؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج علماء حق جو دین کا مشن لے کے طاغوتی قوتوں کے خلاف محاذ میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، اور وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں ان کی پیروی کرنا، یہ عوام الناس کے اوپر فرض ہے۔ اور آج علماء بیچارے، ان کے بیگ پہ دیکھیں، پش پر دیکھیں، علماء کی حمایت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو انتظامی کہتی ہے شکر کرو ہم تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں نسوار کے برابر یا سگریٹ کے برابر۔ شرم نہیں آتی ان عوام کو؟ علماء نبی کے مشن پر ہیں، خدائی مشن پر ہیں۔ جس طرح نبی کی حمایت، نصرت ضروری ہے، اسی طرح نبی کے ورثاء کی حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونا، ان کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور یہ جن خوش قسمت طبقوں میں، علاقوں میں، قوموں میں ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہے۔ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر علماء کے لیے عوام جان دیتی ہے، لیکن اب وہاں بھی جمہوریت آ چکی ہے، تو جمہوریت کی نحوست کی وجہ سے علماء کی حمایت میری دانش میں کم ہوتی چلی جائے گی، آگے اللہ خیر کرے۔ اسی طرح KPK کے اندر جو لوگ علماء سے جڑے ہوئے ہیں وہ اب کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیگر مقامات کا مجھے زیادہ پتہ نہیں، میرے خیال بلوچستان میں بھی نسبتاً زیادہ بہتر ماحول ہے۔ ہمارے 4 صوبوں کے اندر سب سے بدترین ماحول سندھ کا ہے۔ سندھ والے پیسے تو دیتے ہیں، لیکن خون پہ خون کیا دیتے ہیں، پسینے پہ خون کیا دے، خون کے لیے، خون بہانے کے لیے بھی تیار، علماء خون بہا رہے ہوں تو بس صرف تماشا دیکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کراچی والے تھوڑا سا مال دیتے ہیں، جان نہیں دیتے۔ پنجاب والے تھوڑا سا مال دیتے ہیں، جان کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کی سرحدیں، یہ سرائکی بیلٹ ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو جان دیتے ہیں، کچھ یہاں بھی ہیں تھوڑے بہت، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ اور پٹھان لوگ معذرت کے ساتھ مال کم دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، لیکن اب الحمدللہ مال والے بھی ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان میں بھی لوگ دین کی نصرت کے لیے مال کم دیتے ہیں، الحمدللہ ابھی تک جان دیتے ہیں، علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہترین صورت یہ ہے
دین کے مشن پر جو علماء کھڑے ہیں نا، ان کے ساتھ مال بھی لے کے کھڑے ہوں، جان بھی لے کے کھڑے ہوں، پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ ایک غریب بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈاکٹر بنتا ہے انسانیت کے جذبے سے۔ اللہ کرے انسانیت کا جذبہ ہو۔ انسانیت کے جذبے سے ڈاکٹر بننے کے بعد پھر وہ اپنی فیسوں کا جو بورڈ لگاتا ہے نا، مہینوں کے اندر وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، پھر بیرون ملک کے دورے کرتا ہے۔ کیوں؟ معاشرہ اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے، بلکہ وہ معاشرے کو نچوڑتا ہے خدمت خلق کے عنوان سے۔ اور علماء نسوار کے برابر تنخواہ نہیں، سگریٹ کے برابر تنخواہ نہیں ماہانہ۔ ان کا حق دو کم سے کم، اگر تم ان کی نصرت نہیں کر سکتے، ان کی حمایت نہیں کر سکتے، جو ان کا حق ہے ان کو دو۔ سب سے بہترین کام پہ سب سے بہترین مشاہرہ اور تنخواہ ہونی چاہیے، اور دھرتی پہ سب سے بہترین کام قرآن و سنت کا کام ہے۔ قرآن و سنت والوں کی جو تنخواہ ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے ان کاموں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی تھی۔ آپ کہیں گے دین کا کام ہے تنخواہ نہ لیں، تو ہر کام دینی کام ہے، خصوصاً فوج کا کام کتنا بڑا دینی کام ہے، تو پھر فوج کی تنخواہیں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر کا کام انسانیت کا کام، دین کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر پھر تنخواہیں کیوں لیتا ہے؟ انجینئرنگ کا کام دین کا کام نہیں، وہ تنخواہیں کیوں لیتا ہے؟ یہ بڑا عجیب بات ہے۔ جی عالم یہ کام مفت کریں، باقی اپنے لیے کوئی اور ذریعے معاش ڈھونڈے۔ بالکل، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری مفت کرے اور رات کو مال روڈ کے اوپر جوتیوں کی ایک ریڈی لگا لے تاکہ وہ ذریعہ معاش اس کا ہو سکے، ہوگا۔ وکیل وکالت مفت کرے، رات کو سموسوں اور پکوڑوں کی دکان لگا لے تاکہ ذریعہ معاش چلے، اور وکالت چونکہ وہ لوگوں کی اچھی وکالت کرتا ہے، عبادت ہے، تو عبادت مفت کرے۔ کیوں نہیں خیال آتا؟ حالانکہ دین کے مشن پر تو قرآن کی تعلیمات کہتی ہیں کہ انبیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے شانہ بشانہ ان کے پسینے پر خون دینا چاہیے۔ وہ تو ہم سے ہوتا نہیں، بلکہ جو ان کا ضروری حق ہے ہم وہ بھی نہیں دیتے۔ پھر کہتے ہیں جی معاشرہ ترقی کرے گا۔ معاشرہ چاند پہ پہنچنے سے ترقی نہیں کرتا، معاشرہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ترقی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا